بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم الراوی فی الاصل قسمان۔ اب یہاں سے خبر واحد کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرنے کے بعد، اس کی شناخت اور تعارف کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو راوی ہوتا ہے وہ اصل میں فی الاصل سے مراد یہاں پر جو آپ علیہ السلام سے براہ راست نقل کرے وہ مراد ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے براہ راست نقل کرنے والے جو راوی ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یعنی گویا صحابہ اکرام جو راوی تھے آپ علیہ السلام سے روایت کرنے والے، ان صحابہ اکرام کی دو قسمیں بنائی جا رہی ہیں روایت کے اعتبار سے۔ ایک وہ ہیں جو معروف بالعلم والاجتہاد، جو علم میں روایت کو بھی خوب سمجھتے تھے اور علم درایت کو اجتہادی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے اور اجتہادی صلاحیتیں بھی ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ دوسری قسم کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کو روایتیں تو لیتے تھے، حافظہ بھی اچھا تھا، عدالت تو تھی روایت میں، اور صفات تھیں ساری چیزیں، لیکن درایت یعنی اجتہادی اور فتویٰ کی دنیا میں ان کا مقام، ان کو وہ منصب یا وہ پوزیشن حاصل نہیں تھی۔ اچھا، دو قسم کے صحابہ ہو گئے، لہٰذا ان دونوں کی جو روایات ہوں گی تو ظاہر بات ہے فرق ہوگا۔ پہلے کی جو روایت ہے وہ زیادہ اتھینٹک اور زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور دوسروں کی جو روایت ہے وہ اس پہلوں کے مقابلے میں ذرا کم درجے کی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے جو پہلوں کی روایت ہے تو وہ روایت بہت یعنی اقوی درجے کی ہوگی، تو اس کو قیاس پر ہم ترجیح دیں گے۔ دوسروں کی جو روایت ہوگی اگر قیاس ان کے مخالف آ رہا ہے تو پھر ہم قیاس کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں ان کی روایت کے اوپر۔ یہ ہو گیا خلاصہ۔ اب آئیے جی، ثم الراوی فی الاصل قسمان، پھر راوی جو ہے وہ دو قسمیں رکھتا ہے۔ فی الاصل کا مطلب میں نے بتا دیا کہ آپ علیہ السلام سے براہ راست نقل کرنے والے صحابہ۔ پہلی قسم آ گئی جی معروف بالعلم والاجتہاد، ایسے صحابہ جو علم روایت سے بھی خوب معروف ہیں، یعنی علم روایت، حافظہ، ذہانت، یہ چیزیں بھی، صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہیں، روایتیں بھی خوب نقل کرتے ہیں۔ والاجتہاد، اور درایت کا ملکہ، صلاحیت اجتہاد و استنباط کا ملکہ بھی ان کے اندر خوب ہے۔ کل خلفاء الاربعہ، جیسا کہ آپ ان میں سے لے رہے ہیں 4 خلفاء راشدین، وہ ان کا معاملہ، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل و امثالہم، ان جیسے، اور ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس طرح کے جو صحابہ ہیں، یہ علم روایت بھی ان کو خوب حاصل تھا، حفظ، دیانت وغیرہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اجتہاد اور استنباط کا ملکہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب ان کی جو روایت ہے بہت اتھینٹک ہوگی، تو لہٰذا حکم بھی اسی ترتیب سے آئے گا۔ فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی روایت تیرے ہاں آپ علیہ السلام سے مروی ہو گئی اور اس کا مروی ہونا صحیح صحت کے ساتھ ہوا، يَكُونُ الْعَمَلُ بِرِوَایَتِهِمْ، ہو جائے گی ان کی روایت پر عمل کرنا جو ہوگا، اولا، وہ زیادہ بہتر ہوگا، من العمل بالقیاس، قیاس پر عمل کرنے سے، قیاس کو چھوڑا جائے گا اور ان کی روایت کو لیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے رویہ یا روا محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے حدیث اعرابی دیہاتی کی حدیث کو نقل کیا، الذی کان فی عینہ سون، جن کی آنکھوں میں تھوڑا مسئلہ تھا نظر آنے کے اعتبار سے، فی مسئلۃ القہقہاتی، اور وہ راستے پر آ رہے تھے تو آگے کھڈے میں گر گئے، اور صحابہ نماز میں تھے تو ان کی نگاہ جو پڑ گئی تو وہ نماز میں ہنسے۔ اب جب نماز میں ہنسے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، تم میں سے جو بھی نماز کے اندر قہقہ مار کے ہنسا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز پڑھے۔ اس سے پتہ چلا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب قیاس تو یہ کہتا ہے کہ بھائی نجاست تو کوئی نکلی نہیں، وضو کیسے ٹوٹا ہے؟ نقل یہ کہتی ہے کہ بس ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ چونکہ روایت
نقل کرنے والے جو ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہیں، اور وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو علم روایت میں بھی مشہور ہیں، علم درایت و اجتہاد میں بھی مشہور ہیں، لہٰذا ان کی روایت کو لیا جائے گا، قیاس کو چھوڑا جائے گا، اور ہم یہی کہیں گے جس نے کہا ہمارا نماز میں، نماز تو گئی، اس کا وضو بھی گیا۔ ائمہ ثلاثہ نے یہاں بھی انہوں نے قیاس کو لیا ہے، لیکن احناف یہاں پر کس کو لے رہے ہیں؟ ان بڑی شخصیات کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے روایت کو لے رہے ہیں۔ وترک القیاس یا وترک القیاس بھی، اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔ ورویہ، اور اسی طرح ایک اور روایت آئی ہے، حدیث و تاخیر النساء فی مسئلۃ محاذات، محاذات برابری، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عورت مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے اور اس کی نیت بھی اس کے مقتدی ہونے کی امام نے کی ہو، اور اس نے بھی امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی نیت کی ہو، ٹھیک ہے، متابعت کی نیت کی ہو۔ مشتہات مطلب شہوت والی ہو، بالغہ ہو یا شہوت والی کم از کم ہو، اور اس کے بالکل سیدھ میں کھڑی ہو جائے مرد کے، تو جس مرد کے سیدھ میں کھڑی ہوگی اس مرد کی نماز ختم کر دے گی۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح عورت کی نماز یہاں باطل نہیں ہوتی تو مرد کی نماز بھی باطل نہیں ہونی چاہیے، تو لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب حدیث کیوں یہ کہتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو اس جگہ اس کی جہاں پر اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ اب یہ امر الرجال بتاخیر، اب یہاں پر جو ہے مردوں کو حکم دیا گیا ہے نا کہ ان کو پیچھے کرنے کا، اور مردوں نے اپنی اس ذمہ داری کو جب پورا نہیں کیا اور اس کو ساتھ ہی کھڑے ہونے دیا تو گویا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے، ان کی نماز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس کے، ٹھیک ہے، ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حدیث کو لے لیا ہم نے، قیاس کو چھوڑ دیا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ جیسے عورت کی نماز باطل نہیں ہوتی تو مرد کی کیوں باطل ہوتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَتُرِكَ الْقِيَاسُ بِهِ وَرُوِيَ عَنْ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت لائی ہے جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ یہ دوسری جو روایت ہے اس کے راوی ہیں جو ابھی میں نے بیان کی ہے محاذات والی، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی آپ ابھی اپ نے پڑھا کہ علم روایت اور علم درایت و اجتہاد کے ساتھ معروف ہیں وہ بھی۔ تیسری روایت امی عائشہ صدیقہ کی آئی ہے، وہ بھی اسی طرح علم روایت اور علم درایت و استنباط اجتہاد کے ساتھ معروف ہیں۔ ان کی روایت ہے حدیث القے، قے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹنا۔ قیاسی کہتا ہے کہ قے عموماً معدہ کے اوپر سے آتی ہے جو غیر نجس ہوتی ہے، تو وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ بھائی نجاست تو نہیں نکلی، لیکن حدیث کہتی ہے کہ نہیں، ٹوٹ گیا جی۔ اب حدیث جو ہے وہ اس سے وضو کو، یعنی قے سے جو ہے وضو کا توڑنے کا اور ٹوٹنے کا جو ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے، لہٰذا وَتُرِكَ الْقِيَاسُ بِهِ، قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور روایت لے لی گئی۔ ورویہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود سے آئی ہے، حدیث الصحابی بعد السلام، سلام کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کرنے کے حوالے سے، سجدہ سہو کرنے کے حوالے سے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی سلام سے پہلے سجدہ سہو ہونا چاہیے، کیونکہ سجدہ سہو وہ تو نماز کے اندر کسی نقصان کی تلافی کے لیے ہوتا ہے، اور نماز کے اندر ایک نقصان ہوا ہے تو تلافی بھی اس کے اندر ہی ہونی چاہیے، سلام کے بعد نہیں ہونی چاہیے، تو عقل تو یہی کہہ رہی ہے، لیکن نقل ہمیں حدیث یہ کہہ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ نہیں، سجدہ سہو جو ہے وہ پہلے سلام کے بعد ہونا چاہیے۔ تو ہم نے حدیث کو لے لیا کیونکہ عبداللہ بن مسعود بھی ان صحابہ میں سے ہیں، روات میں سے ہیں ابتدائی، کہ جو علم روایت کے ساتھ ساتھ علم درایت اور اجتہاد سے متصف ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر چند مسائل آ گئے، یعنی یوں سمجھیں ایک عربی والی وہ جو قہقہ والی، ایک دوسری جو ہے محاذات والی، اور تیسری جو ہے وہ قے والی، اور چوتھی جو ہے وہ سجدہ والی، چار روایتیں آئی ہیں، اور ان چاروں روایتوں میں ہم نے ان بڑی شخصیات کی وجہ سے اور روایتوں کو لے لیا ہے اور قیاس کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہی ہے پہلی قسم، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آ رہی ہے دوسری قسم۔